السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرے اور محلات کو دائمی سمجھنے والوں کے لیے محل سے کھنڈر تک۔ انڈلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن سالت 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا بہت مشہور ہے۔ وہ 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام زہرہ تھا۔ سلطان نے اپنی بیوی کے نام پر کربلا کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ ایک شاہی محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرہ رکھا۔ 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر الحضرہ کے بجائے مدینۃ الزہرہ کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں تعمیر مکمل ہوئی۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,316 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے تھے۔ ان کے چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس اکثریت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھ چمکتی تھی۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,382 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قیصر باغات اور فواروں سے گلزار رہتا تھا۔ یورپ اور دوسرے ملکوں کے سیاح اکثریت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مگر اس عظیم محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں موجود معمار سے 1 ارب روپے سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 50 سال میں ختم ہو گیا۔ انڈلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک کو مٹا ڈالا۔ کربلا کا الزہرہ کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانے کی گرد پڑتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں اس کے مقام پر کھدائی کی گئی مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔